ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم، صدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اے ختم رسل، سید گل، سرور ذی شان، سلطانوں کے سلطان، تم قبلہ دل، کعبہ جان، مرکز عرفان اور حاصل ایمان. تم سامنے ہو اور میں ہوتا رہوں صدقے، تم سامنے ہو اور میں ہوتا رہوں صدقے. مقصد یہ بر آئے، احسان کئی تم نے کیے، تم پہ میں قربان، ہاں یہ بھی ایک احسان. وارث حال مطلوب جلو غلا، وارث حال مطلوب جلو غلا، سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ آپ میں جلوگر سید الانبیاء، آپ میں جلوگر سید الانبیاء. سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ جن کے گھر رحمتوں کے دفینے گڑے، جن کے گھر رحمتوں کے دفینے گڑے، ان کے ہاتھوں میں چکی سے گٹھے پڑے. یہ شرف کس نے پایا تمہارے سوا؟ سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ. صاف مضمون ہے سورہ دہر کا، صاف مضمون ہے سورہ دہر کا. مانگنے والا جو کوئی بھی آ گیا، آپ کے در سے پھر وہ نہ خالی دیا. سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ. برادران عزیز، سب سے پہلے تو یہاں تشریف فرما جو ہمارے اکابر ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، ان کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوں. ساتھ ہی ساتھ اس بزم کے روح روا یہاں کے جو صدر ہیں، نائب صدور ہیں، ان کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوں اور یاد کرتا ہوں ہمارے جو ہر دل عزیز تھے. میں دیکھتا تھا حضرت مولانا حافظ و خاری عثمان نشمندی صاحب، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، کہ وہ ایسی شخصیت تھی، خصوصاً اس مضمون میں جب کبھی بات آتی سیدہ کائنات کی، جب کبھی بات آتی اہل بیت اطہار کی محبت اور اس کی لوگوں تک پہنچانے کی، تو آپ کی بڑی کوشش اور کاوش رہی، ہمیشہ جد و جہد میں لگے رہے. اور یہ جو چہرے میں دیکھ رہا ہوں انہی کے ساتھ دیکھتا تھا، ہمیشہ ساتھ رہ کر کام کرنے والے لوگوں میں حضور پاک کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت، صحابہ کرام کی عظمتوں کو عام کرنے والے. اللہ ان خدمات کو قبول کرے. برادران عزیز، اکثر بات یہ ہوتی ہے
کہ جو موضوع ہوتا ہے، جو مضمون ہوتا ہے، اس کی اہمیت اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو پھر اس کی طرف لوگوں کا جو جوڑ ہے، جو تعلق ہے، وہ بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور بہت سے ہمارے نوجوان ہیں جو جن کے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ یقیناً محبتیں تو ہیں، لیکن اہل بیت اطہار کی محبت پر جو اصرار کیا جاتا ہے، اس مضمون کی جو اہمیت کو لوگوں کے درمیان اجاگر کیا جاتا ہے اور خصوصیات کے ساتھ اس مضمون پر لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنی اہمیت کیوں ہو رہی ہے؟ اتنا اہتمام کیوں ہو رہا ہے؟ اس اہتمام کی وجہ، اس اہمیت کی وجہ کیا ہے؟ برادران عزیز، بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے جذبات کو ظاہر کریں تو یہ کسی اور کے لیے معتبر نہیں۔ کسی آدمی کے اپنے شخصی جذبات، کسی آدمی کے اپنے شخصی تاثرات، اپنے اس کے تقاضے لوگوں کے لیے دلیل نہیں بنتے۔ اگر وہ کہنے والا عالم بھی کیوں نہ ہو، مفکر ہی کیوں نہ ہو، محدث ہی کیوں نہ ہو، مفسر ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ اپنے ذاتی رائے اور خیالات کا اظہار کر رہا ہے تو لوگوں کے لیے وہ دلیل قائم نہیں ہوتی۔ لوگ کہیں گے وہ آپ کے اپنے پرسنل جذبات ہیں، لیکن ہمارے لیے جو دلیل ہے، ہر ایک مومن کے لیے جو دلیل ہے، جو اصول کو ثابت کرنے کا منبع اور مصدر و ذریعہ ہے، وہ ہے قرآن، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، لا ریب فیہ، جس کی شان ہے کہ اللہ فرماتا ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، ہدی للناس، جس کی کیفیت ہے کہ جو ہدایت کا سامان ہے، ہدی للمتقین، جس کی حقیقت ہے کہ جو متقی ہوگا اس سے ہدایت پائے گا۔ یہ قرآن، یہ ہمارے لیے دستور حیات بھی ہے، اور یہ ایسا ایک کلام ہے جہاں ہر مومن کا سر خم ہو جاتا ہے۔ ہر ایک مومن کو اس کو ماننا ضروری ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔ برادران عزیز، تو پھر ہمیں جاننا چاہیے کہ قرآن ہمارے اس مضمون میں کوئی ہدایت کا سامان عطا فرماتا ہے، کیونکہ بات اگر قرآن سے ہو، بات اگر احادیث کریمہ کی روشنی میں ہو، بات اگر صحابہ کرام کی سنتوں کے مطابق ہو، بات اگر اکابر کی عمل کی روشنی میں ہو، تو یقیناً کہنے والے کے لیے بھی دلیل ہوگی، سننے والے کے لیے دلیل ہوگی۔ برادران عزیز، قرآن مجید، فرقان حمید، جہاں ایک طرف آیات احکام کے ذریعے ہمیں حکم سناتا ہے، کہیں تبشیر، کہیں تنذیر کے ذریعے ہمیں خوشخبری بھی دیتا ہے اور ہمیں ڈراتا بھی ہے، کہیں قصص القرآن کے ذریعے انبیاء علیہ السلام کے واقعات سناتا ہے، کہیں سورہ یوسف ہے تو کہیں سورہ ابراہیم ہے۔ اسی طرح اصحاب کہف کے ذریعے اللہ کے خاصان خدا کا بھی ذکر ہوتا ہے، سورہ مریم کے ذریعے حضرت بی بی مریم کا بھی ذکر ہمیں سناتا ہے۔ وہیں پر رب ہمیں سکھا رہا ہے، ارشاد فرما رہا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، اے حبیب آپ فرما دیجیے۔ اللہ فرما رہا ہے اپنے حبیب کو، حضور پاک کے قلب اطہر پر قرآن نازل ہو رہا ہے تو اس انداز میں کہ رب کائنات حبیب کبریا کو فرما رہا ہے، اپنے مصطفیٰ کو فرما رہا ہے، اپنے مصطفیٰ کو فرما رہا ہے، اے حبیب آپ فرما دیجیے، قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تم سے کوئی اجر، کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربی، لیکن میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ برادران عزیز، اگر اس آیت کریمہ کی تھوڑا سا
تفصیل میں جائے شان نزول کو دیکھیں کہ کن حالات میں یہ آیت نازل ہوئی، کس کیفیت میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، تو ہمیں بات اور واضح ہو جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے بارہا سنا ہوگا، ہجرت کا حکم آیا، حضور پاک نے ہجرت فرمائی، مکہ مکرمہ جو آپ کا آبائی وطن تھا، جہاں پر آپ کا خانوادہ بھی تھا، مال و متاع بھی تھا، سب کچھ آپ نے یہیں پر چھوڑ دیا، دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ رب کے حکم کے مطابق وہاں پر تبلیغ کا کام شروع ہوا، لوگوں کو دین سکھایا گیا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا گیا۔ انصار صحابہ اکرام کی قربانیوں پر ہم قربان ہو جائیں، ان کی محبتیں ایسی، ان کی قربانیاں ایسی کہ انہوں نے حضور پاک کے کاشان اقدس کو دیکھا، کیفیت کو دیکھا، حالات کو ذرا غور کیا تو انہوں نے محسوس کیا کہ وہاں پر حضور پاک کے کاشان اقدس پر کئی دن چولہا نہیں جلتا ہے، سرور کائنات کبھی خشک کھجور نوش فرما رہے ہیں، کہیں دیکھ رہے ہیں کہ صرف پانی پر معاملہ چل رہا ہے، سرور کائنات ہے، سید المرسلین ہے، لیکن ایسا فخر کہ جس پر لوگوں کو فخر ہو، مسکینوں کا ایسا خیال کہ ہر مسکین اپنے آقا کی طرف دیکھے تو اس کے دل پر ٹھنڈک پہنچ جائے کہ میرے آقا میرے ساتھ ہے۔ برادران عزیز، حضور پاک کے کاشان اقدس کی کیفیت کو دیکھے، انصار صحابہ اکرام بے چین ہو گئے، لوگوں کو جمع کیا، اکٹھا کیا، مشورہ کیا کہ ہمارے آقا کے گھر چولہا نہیں جلتا، کاشان اقدس میں کھجور کھا کر وقت گزارا جا رہا ہے، ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہے، سرور کائنات نے ہمارے لیے مکہ چھوڑا ہے، ہر بار چھوڑا ہے، مال و متاع چھوڑا ہے، اب ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ حضور پاک کی تشریف آوری کے بدلے میں ہم بھی کچھ کریں۔ برادران عزیز، انصار صحابہ کرام اپنی محبتوں کا جذبہ لے کر حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے نذرانے کو پیش کیا اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، یہ ہمارا نذرانہ، یہ ہمارا نذرانہ ہے، آپ اسے قبول فرمائیے، آپ ہمارے لیے سب کچھ چھوڑ کر تشریف لائے ہیں، ہم اس کے بدلے میں آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کچھ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ برادران عزیز، انصار صحابہ کرام اب اپنے مال کو حضور پاک کی بارگاہ میں پیش کیے، حضور پاک نے مال کو ملاحظہ کیا، اس میں الگ الگ اصناف کے اشیاء موجود تھے، سرور کائنات ابھی ملاحظہ فرما ہی رہے تھے، تبھی جبرائیل امین حاضر ہوئے، عرض کیا اللہ آپ پر سلام بھیجتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے خل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے، ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر، کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا، میری تبلیغ یہ میرا مقصد حیات ہے، میرا تمہارے پاس آنا یہ اللہ کے حکم سے ہے، میرے بعثت کے مقاصد میں یہ مقصد ہے کہ تم کو میں راہ راست پر لاؤ، تمہیں تبلیغ کر کر اللہ کی راہ میں لے آؤ، اللہ کی معرفت تمہیں عطا کرو، اور اس کے بدلے میں تم سے کوئی اجر، کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ نہیں چاہتا، اور اگر تم مجھے میرے لیے کچھ کرنا ہی چاہتے ہو، تمہارے جذبے کی میں قدر کرتا ہوں، اور اگر کچھ کرنا چاہتے ہو اِنَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ تم میرے خرابہ داروں سے محبت کرو، تم میرے خرابہ داروں سے محبت کرو۔ برادران عزیز، مفسر اپنی تفسیر میں درج کرتے ہیں، اکابر مفسرین لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کیا قالوا
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ لما نزلت هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قالوا يا رسول الله من خرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم کہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ رب کا اعلان تو ہو گیا، اب آپ کے رشتہ داروں میں یہ کون سے رشتہ دار ہیں، یہ کون سے قرابت دار ہیں کہ جن کی محبت رب نے ہم پر واجب فرما دی ہے، رب نے حکم فرما دیا ہے اس محبت کا۔ وہ محبت کس کی محبت ہے، وہ تعلق کس کا تعلق ہے، وہ رشتہ کس کا رشتہ ہے جس کے لیے رب حکم فرما رہا ہے، جس کی اہمیت رب سمجھا رہا ہے، جس کے بارے میں حکم قرآن میں نازل ہو رہا ہے، وہ حکم کس کے لیے ہے؟ حضور پاک نے ارشاد فرمایا علی و فاطمہ و ابناہما، یہ علی ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ ان دونوں کے دونوں شہزادے حسنین کریمین ہیں کہ جن کی محبت کی حکم رب دے رہا ہے۔ برادران عزیز، یوں تو رب نے حکم عام سب کے لیے دیا، مومنین کی کیفیت کو رب نے بیان فرمایا رحماء بینہم، ایک دوسرے سے محبت و رحم کرنے والے مومنین ہوتے ہیں۔ حضور پاک کی محبت کا حکم رب نے ارشاد فرمایا، لیکن خانواد رسول کے لیے خصوصی حکم رب آیت مقدس میں فرما رہا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہیں ہمارے حبیب کی جو قرابت ہے ان سے محبت کرنا ہے، ان سے تعلق رکھنا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، اور اس میں ہمارے حبیب کی خوشبودی چھپی ہوئی ہے، ان کی منظوری چھپی ہوئی ہے، ان کی رضا چھپی ہوئی ہے۔ تم جو میرے حبیب کے قلب کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہو، میرے حبیب کو خوش کرنا چاہتے ہو، ان کے لیے کوشش کر رہے ہو، جان لو میرے حبیب کی رضا ان کی اہل بیت میں ہے۔ برادران عزیز، یہاں پر اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو یہاں جو استثناء آیا ہے، اللہ کے ذریعے جو استثناء ہوا، اس بارے میں مفسرین فرماتے ہیں یہ استثناء متصل نہیں منقطع ہے، یہ دو الگ الگ حکم ہیں۔ کیونکہ ہوگا کیا، ذہن میں خیال آئے گا اگر استثناء متصل مانا جائے تو میرے تبلیغ کے عوض میں یہ نہیں، یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ تبلیغ کا تو کوئی عوض ہو ہی نہیں سکتا، حضور پاک کے احسان کو کوئی چھپا ہی نہیں سکتا، سرور کائنات کا کردار ہے، وہ تو کردار اتنا بلند ہے کہ اس کا کوئی بدلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں، اب یہاں استثناء منقطع ہو کر دوسرا حکم بتایا جا رہا ہے کہ اگر میرے حبیب کے لیے کرنا چاہتے ہو تو حبیب پاک کی قرابت داری سے محبت کرو۔ برادران، اسی لیے مفسرین نے بتایا کہ یہ استثناء متصل نہیں منقطع ہے۔ دوسری چیز، اگر آپ اس آیت کریمہ میں غور کریں تو معلوم ہوگا یہاں پر اکثر ہم نے حب اور محبت کی بات سنی، اکثر ہم نے سنا ہے جب بھی محبت کے لیے لفظ آیا ہے تو حب کا لفظ آیا ہے، خود محبت لفظ بڑا عام ہے، لیکن اس آیت کریمہ میں اللہ نے مودت کا لفظ استعمال کیا۔ مودت اور محبت میں کچھ فرق ہے، اگرچہ کہ یہ مترادفات کے طور پر استعمال ضرور ہوتے ہیں، لیکن عربی زبان کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ مترادف بالکل ایک ہی معنی کے نہیں ہوتے، اس کے اندر معنی کی کثرت اور قلت ہوتی ہے، اگرچہ کہ معنی کا حق تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن گہرائی میں جائے تو کہیں کچھ زیادتی ہوتی ہے، کہیں کچھ کمی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں کیفیات کا تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ یہی تو عربی زبان کی خوبی ہے کہ ہر لفظ اس کے اندر خوبی رکھتا ہے، اس کے اندر آئے کمال ہوتا ہے۔ تو رب نے یہاں مودت استعمال کیا، محبت نہیں۔ آپ نے علماء سے بارہا سنا ہوگا کہ محبت جو ہوتی ہے یہ کسی وجہ سے ہوتی ہے، کسی سبب سے ہوتی ہے، کسی وصف کے وجہ سے ہوتی ہے، کہ اس کے اندر علم ہے، حسن ہے، طاقت ہے، دولت ہے،
ذات سے ہوتی ہے. محبت ذات سے ہوتی ہے، ان کے اوصاف کو دیکھ کر نہیں، کمالات کو دیکھ کر نہیں، صفات کو دیکھ کر نہیں، علم کو دیکھ کر نہیں، شجاعت و سخاوت کو دیکھ کر نہیں. وہاں پر محبت کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اس ذات سے محبت ہونی چاہیے، اور وہاں پر علت و صبر کو نہیں دیکھا جائے گا، اس ذات سے تعلق ہوگا. بس اسی لیے محبت ہے. یہاں پر رب نے ہمیں حکم دیا ہے محبت کا، محبت کا نہیں. اب جب اہل بیت اطہار سے محبت ہوگی، حضور کے خلافت داروں سے محبت ہوگی، حضور کے رشتہ داروں سے محبت ہوگی، مولائے کائنات سے محبت ہوگی، سیدہ کائنات سے محبت ہوگی، حسنین کریمین سے محبت ہوگی، آل رسول سے محبت ہوگی، تو وہاں پر ان کے علم کو نہیں دیکھا جائے گا، ان کے تخلیق کو نہیں دیکھا جائے گا، ان کے علم کو نہیں دیکھا جائے گا، ان کی مال و دولت کو نہیں دیکھا جائے گا، ان کے حسن کو دیکھا نہیں جائے گا، ان کے لباس کو، ان کے مقام کو، ان کے مرتبے کو دیکھا نہیں جائے گا. وہاں دیکھا جائے گا کہ یہ آل رسول ہے، خلافت رسول ہے، بس اسی لیے ان سے محبت ہوگی. اب اگر آل رسول اگر بظاہر کمزور نظر آئے، نسبت میں اعلیٰ ہے، ان سے محبت ہوگی. ان کے اوصاف ظاہرہ کو نہیں دیکھا جائے گا، ان کے کمال باطنی کو دیکھا جائے گا. تو حضور پاک سے ان کا رشتہ ہے. برادران عزیز، اور اگر ہم دیکھیں تو اس کے ہم کو بہت سی مثالیں ملیں گی. احادیث کریمہ اس بارے میں ہمیں رہنمائی فرمائیں گے اور سمجھائیں گے کہ اہل بیت اطہار سے محبت صرف اور صرف حضور پاک سے تعلق کی وجہ سے ہوگی. وہاں نگاہ ہمیں کوئی کمال ہے تو سرور کائنات کی نسبت کا کمال ہے. اسی لیے اللہ نے مفضل فرمایا کہ کہیں تم وجوہ ڈھونڈنے لگ جاؤ گے، وجہ نہیں، حکم سے محبت کرنا، ان سے تمہیں جڑے رہنا ہی ہے، کوئی وجہ کی ضرورت نہیں ہے. برادران عزیز، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو محبت ہے اہل بیت اطہار کی، یہ قرآن کا حکم قرآن ہے. اس کے بعد اگر ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں، اہل بیت ہے کون، خصوصیات کیا ہے، اگر ان کی حکم کا رب نے، ان کی محبت کا اگر رب نے حکم دیا ہے تو ایسی کیا خصوصیت ہے. کیونکہ آج ہمارا مزاج تھوڑا سا مختلف ہو گیا ہے، ہم تھوڑا سا غور و فکر کر کر کام کر رہے ہیں. غور و فکر اگر مثبت اور مقصد پر ہو تو بڑا اچھی، غور و فکر برائے تنقید و اعتراض ہو یا پھر تنخیص ہو تو پھر اس کی نقصانات ہیں. برادران عزیز، تو اہل بیت کون، ان کی خصوصیات کیا ہے، وہ بھی رب بیان فرما ہے. آیت کریمہ ہمارے سامنے اللہ فرما رہا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. مشہور آیت کریمہ، اسے ہم آیت تطہیر کہتے ہیں. آیت تطہیر پاکی والی آیت، اس میں رب فرما رہا ہے یقیناً اللہ نے ارادہ فرمایا ہے کہ اے نبی پاک کی اہل بیت، آپ کو ہم پاک و صاف کر دیں، مزکا اور مصفا کر دیں، ہر رجس، ہر نجس، ہر پلیت کی، ہر گندگی کو آپ سے دور کر دیں اور آپ کو ایسا پاک و صاف بنا دے کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو. برادران عزیز، اب سوال یہ ہے، اللہ نے اہل بیت اطہار کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ نبی پاک آپ کی اہل بیت پر اپنے پاک کر دیا، مزکا کر دیا، مصفا کر دیا. اب کوئی پلیت کی، کوئی گندگی، کوئی خرابی آئین کے قریب نہیں جا سکتی. برادران عزیز، یہاں پر ہر حکم کو عام رکھا گیا، پاکی بھی عام ہے اور خرابی سے دوری بھی عام ہے. تو جس چیز کی
طرف آپ کو خرابی کا خیال ہو، رب نے اعلان کر دیا وہ خرابی کو ہم نے نبی پاک کے گھرانے سے دور کر دیا ہے۔ اب ان کے گھرانے کی طرف کوئی خرابی نہیں ہو سکتی، فکری خرابی بھی نہیں جا سکتی، مزاج کی خرابی بھی نہیں جا سکتی، فیصلے کی خرابی بھی نہیں جا سکتی، کسی لحاظ کی ظاہری ہو کہ باطنی ہو، جسمانی ہو یا افکاری ہو، کوئی خرابی ان کی طرف نہیں جا سکتی کیونکہ رب نے ان کو پاک کر دیا۔ برادران عزیز، جب یہ آیت کریمہ ہم سنتے ہیں، سناتے ہیں، تو اکثر لوگوں کو ایک خیال پیدا ہوتا ہے۔ وہ خیال بڑی آسانی سے رفع بھی ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ میں جیسے عرض کیا کہ غور و فکر اگر منزل مقصود تک نہ پہنچے تو غور و فکر فائدہ بخش نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو آیت کریمہ کو آپ اہل بیت اطہار کی طرف لے کر آ رہے ہیں، یہ اہل بیت اطہار کے لیے نہیں بلکہ امہات المومنین کے لیے خاص ہے، اور اس کا حوالہ دیتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا اوپر جا کر پڑھیے کہ اوپر کا جو بیان چل رہا ہے، جو تسلسل چل رہا ہے، جو سیاق و سباق کا تقاضا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صرف امہات المومنین کے لیے اس باقی کو خاص کر دیجیے، دیگر جو حضور پاک کے خانوادے کو آپ اس میں شامل کر رہے ہیں وہ قیاس یا وہ آپ کا استنباط صحیح نہیں ہے۔ تو برادران عزیز، یہاں پر الحمدللہ اللہ کا یہ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں علماء کی صحبت دی ہے، مفسرین کی صحبت دی ہے، جو حدیث کے واقف ہیں محدثین کی صحبت دی ہے۔ آج بھی ہمارے اکابر موجود ہیں جن کے پاس حاضر ہو کر ہم صحیح علم حاصل کر سکتے ہیں۔ ابھی اتنے ہم کمزور نہ ہوئے کہ ہم جا کر صرف اور صرف سوشل میڈیا سے علم حاصل کریں۔ ابھی علماء حق موجود ہیں جن کے بعد زام و ادب طے کرنے سے ہمیں علم اور حکمت دونوں حاصل ہوتی ہے، کیونکہ خالی علم جو ہوتا ہے جو مقتضی حال کے خلاف ہو تو وہ نقصان دہ ہو۔ اب اگر کسی کو یہ خیال ہو کہ یہ تو فضیلت قرآن نے بیان کی ہے، آیت تطہیر میں باقی قرآن نے بیان کی ہے، جن کے رزق کو اللہ نے دور کر دیا، ہر ناپاکی جن سے دور ہے، وہ صرف اور صرف امہات المومنین ہے، تو یہاں پر غور کرنے والی بات ہے۔ تفسیر جب کی جاتی ہے تو آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا 4 قسم کی تفسیر ہوتی ہے۔ سب سے پہلی جو سب سے اعلیٰ تفسیر ہے تو تفسیر القرآن بالقرآن ہے، کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے جب ہوتی ہے تو سب سے بلند مقام کی وہ تفسیر ہوتی ہے۔ اس کے بعد تفسیر القرآن بالاحادیث جو ہوتے ہیں، حضور پاک کے فرامین کے ذریعے جو تفسیر کی جاتی ہے وہ دوسرے پائیدان پر ہوتی ہے۔ پھر تفسیر القرآن باقوال الصحابہ تیسرے پائیدان پر ہوتی ہے، اور تفسیر القرآن باقوال الائمہ یہ چوتھے پائیدان پر ہوتی ہے۔ یہ 4 اس کے مراتب ہیں، اور اس کے بعد اگر کوئی تفسیر بالرائے کر رہا ہے تو وہ باطل ہے۔ یہ بات مفسرین نے واضح طور پر فرما دی۔ اب سب سے اعلیٰ جو مقام ہے تفسیر کا، جیسے میں نے عرض کیا لا ریب فیہ کی کیفیت قرآن میں ہے، اور اگر قرآن ہی کسی چیز کی تفسیر کرے کہ ایک حکم قرآن نے نازل فرمایا اور اسی کی وضاحت دوسری آیت کریمہ کر رہی ہے تو پھر وہ بہترین تفسیر کہلائے گی۔ برادران عزیز، اب بات کیا ہوئی؟ لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ فضیلت تو جہاں آپ نے حضور پاک کے خانوادے کے لیے اہل بیت اطہار کے لیے عام کیا، یہ عام کرنا صحیح نہیں، یہ صرف اور صرف امہات المومنین کے لیے ہے۔ اور اگر تھوڑا سا آپ قرآن مجید کے اسلوب کو، انداز کو، نظم کو غور کریں، جن الفاظ کے ذریعے سے اللہ نے اس آیت کریمہ میں خطاب فرمایا ان الفاظ کو غور کریں، آپ غور کریں کہ اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم، یہاں تھوڑا سا رکیں، کہ کم کی جو ضمیر ہے آپ کو رکنے پہ مجبور کر رہی ہے اور سوال کرنے پر مجبور کر رہی ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کبھی معنی عبارت النص سے بھی ثابت ہوتے ہیں، کہیں معنی اشارت النص سے ثابت ہوتے ہیں، کہیں معنی اقتضاء النص سے ثابت ہوتے ہیں، کہیں معنی دلالت النص سے ثابت ہوتے ہیں۔ صرف اور صرف
عبارت النص سے ثابت کرنے والی چیز بھی تفسیر نہیں ہوتی، معنی نہیں ہوتی، مقتضی حال نہیں ہوتا، بلکہ کچھ بات اشارت النص سے بھی ہوتی ہے، کچھ بات دلالت النص سے بھی ہوتی ہے، کچھ بات اقتضاء النص سے بھی ہوتی ہے۔ اس کے لیے زانوئے ادب کرنے طے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ برادروں نے عزیز، اب انکم کے اندر کیا ہے، کیا بات ہے؟ جب آپ غور کریں گے قرآن کو، اللہ نے نماز کا حکم دیا تو کہا اقیموا الصلاۃ، زکات کا حکم دیا تو کہا آتوا الزکاۃ، رمضان کے روزوں کا حکم دیا تو کہا صوموا رمضان۔ اب اس کے اندر کیا بات ہے؟ لوگوں کو ذرا تشویش ہوتی ہے کہ آخر کہاں جا رہے ہیں صاحب؟ آپ ان تمام احکام میں دیکھیں گے، نماز پڑھو، نماز کو قائم کرو، زکات ادا کرو، روزہ رکھو، یہ حکم مرد اور زن دونوں کے لیے دونوں کے لیے یہ حکم ہے، لیکن صیغہ مذکر۔ تو اللہ نے مذکر کو غلبہ دے کر مؤنث کو شامل کیا، الگ سے عورتوں کے لیے نماز کا حکم نہیں، الگ سے زکات کا حکم نہیں، الگ سے روزوں کا حکم نہیں ہے، لیکن یہاں جہاں اقیموا، جہاں پر صوموا، جہاں پر آتوا کہا گیا تو مذکر کی ضمیر کو وہاں پر غلبہ دے کر مؤنث کو شامل کیا گیا، بتا دیا الرجال قوامون علی النساء کہ جہاں پر حکم مذکر کا ہوگا خود بخود مؤنث اس میں شامل ہو جائیں گے، اور اگر کچھ خاص بات صرف اور صرف خواتین کے لیے ہو، مؤنث کے لیے ہو، تو پھر وہاں پر انتنا کننا ہننا کہہ کر ان کی خصوصیات کو ظاہر بھی کیا اور بتایا کہ بھائی یہ خاص مسئلہ، یہ خاص آیت مذکر کی نہیں مؤنث کے لیے ہے، اسی لیے ضمیر بھی مؤنث کی آئی ہے، اور جہاں مؤنث کی ضمیر آتی ہے وہاں مذکر شامل نہیں ہوتے، لیکن جہاں مذکر کی ضمیر آتی ہے وہاں مؤنث شامل ہوتے ہیں۔ تو اب اگر آپ سیاق کو دیکھیں، سباق کو دیکھیں، اوپر سے جو سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے، امہات المومنین کا ذکر ہو رہا ہے، وہاں پر میں نے جو ضمائر کا ذکر کیا وہی مؤنث جمع مؤنث کی ضمائر وہاں پر چلتی ہوئی آ رہی ہے، اور رب بیان کر رہا ہے کہ اوپر کی جتنی آیات ہے ساری کی ساری ازواج مطہرات کے لیے ہے، مؤنث کے لیے ہے، خواتین کے لیے ہے، اس لیے ضمیر بھی خواتین کی لا رہا ہے رب، لیکن جیسے ہی آیت تطہیر آئی رب نے اپنے سلسلے کو روک دیا اور جمع مؤنث کی ضمیر کو استعمال نہ کیا، بلکہ کہا عنکم اور کہا جمع مذکر کی ضمیر آ گئی۔ جمع مذکر کی ضمیر کیا چاہتی ہے؟ جمع مذکر کی ضمیر مذکر چاہتی ہے، اور جمع کا اطلاق جو ہوتا ہے کم سے کم 3 پر ہوتا ہے، کم سے کم 3 تو ہونا۔ اب اس آیت کو پورا کرنے کے لیے، اس باقی کو مکمل کرنے کے لیے، رب کے اس فرمان کو سمجھانے کے لیے اب 3 مذکر تو ہونا ہے۔ کم کی ضمیر اعلان کر رہی ہے کہ یہ آیت میں مؤنث تو ہے ہی ہے، ساتھ میں کچھ مذکر بھی ہے، کچھ مرد حضرات بھی اس باقی میں شامل ہے، اس اعلان میں شامل ہے۔ اب وہ مرد حضرات کون ہیں؟ یہ کون بتا سکتے ہیں؟ یہ صاحب قرآن بتا سکتے ہیں۔ قرآن کون سمجھا سکتے ہیں؟ صاحب قرآن سمجھا سکتے ہیں۔ اور جب ہم حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنا معروضہ پیش کریں، یا رسول اللہ ہم آپ کے پاس علم کی خیرات لینے کو آئے ہیں، فہم کی خیرات لینے کو آئے ہیں، حکمت کی خیرات لینے کو آئے ہیں، اور رب نے فرمایا ہے ہمارے حبیب آئے ہیں تو تمہیں علم سکھانے کو آئے ہیں، حکمت دینے کو آئے ہیں، قرآن پڑھانے کو آئے ہیں، تو ہمیں اپنے علم کی خیرات عطا فرمائیں گے اور ہمیں سمجھائیں گے کہ یہاں پر اوپر تو سارے مؤنث تھے، سمجھ میں آ رہا تھا، لیکن رب نے یہاں پر مذکر فرمایا تو کس کے لیے فرمایا؟ حضور پاک فرماتے ہیں، سنن ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضور پاک بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں تشریف فرما تھے، آپ کے ربیب فرما عرض کرتے ہیں حضور پاک نے جب یہ آیت کریمہ سنی، آیت تطہیر سنی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ
جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور پاک نے کسے بلوایا؟ اما جان بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں حضور پاک نے سیدہ کائنات بی فاطمہ الزہرا کو بلوایا، امام حسن امام حسین کو بلوایا، مولا علی مشکل کشا کو بلوایا اور اپنی چادر میں ان کو ڈھانپ لیا، کملیہ مبارک میں انہیں ڈھانپ لیا اور رب کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیت، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، فاظہر عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ آپ نے اعلان کیا رجس سے، رجس کو دور کرنے کا، پاک کو صاف کرنے کا، تو ان کو پاک کو صاف کر دیجیے، ان سے رجس کو دور کر دیجیے، ان سے پلیدگی کو دور کر دیجیے۔ اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں، سنن ترمذی میں الفاظ موجود ہیں کہ بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا اس منظر کو دیکھی تو آپ نے عرض کیا وانا معاہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں بھی ان کے ساتھ شامل ہونا چاہتی ہوں، ان برکت والی دعاؤں میں مجھے بھی شامل کر لیجیے۔ حضور پاک نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور فرمایا انتی علی مکانکی انتی علی خیر، اے ام سلمہ آپ اپنے مقام پر فائز ہیں، لوگ آپ کو جانتے ہیں، آپ امہات المومنین میں ہیں، ازواج مطہرات میں ہیں، آپ کا مرتبہ مقام نے رب نے ہم نے بیان کر دیا، لیکن اس آیت کی خصوصیت کو میں امت کو سمجھانا چاہتا ہوں، میری نگاہیں دیکھ رہی ہے بعد میں کیا ہونے والا ہے، میں جانتا ہوں لوگ کہیں گے ہم نہیں پہچانتے تھے، ہم نہیں جانتے تھے، کربلا کا میدان میرے سامنے ہے، اس لیے میں لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں رب نے ان کے بارے میں کیا فرمایا ہے، رب نے ان کے بارے میں کیا سکھایا ہے، رب نے ان کے بارے میں کیا ارشاد کیا ہے، جان لو۔ برادران عزیز حضور پاک فرما رہے ہیں آیت تطہیر کس کی شان میں نازل ہوئی، کیا خوف کہا ہے، کیا کہا گیا کہ آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ برادران عزیز تو یہ وہ ذات ہے کہ جن کے لیے رب نے پاکی کا اعلان کیا، اور اگر ہم ابھی جو سن رہے ہیں یہ قرآن ہے، ہم نے احادیث کی طرف رخ نہیں کیا، ابھی قرآن کو سن رہے ہیں اور بھی ہمیں سننا ہے۔ برادران عزیز سیدہ کائنات کی ذات ہے، سیدہ کائنات سے محفل کو نسبت ہے، اور آپ کی ذات گرامی وہ بلند پایا ذات ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں، جس کی کوئی ہمسری نہیں، جس کا کوئی مقابلہ نہیں، جس کی کوئی اور نظیر ہم کو مل ہی نہیں سکتی۔ برادران عزیز قرآن مجید میں واقعہ بھی بڑا پیارا انداز اللہ نے یوں اختیار کیا اور سمجھایا۔ اللہ فرماتا ہے یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویجعلون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ برادران عزیز اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے اپنی نظر اپنی منت کو پورا کرتے ہیں، اور اللہ اور قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، کبھی مسکین کو کھلاتے ہیں، کبھی یتیم کو کھلاتے ہیں، کبھی اسیر کو کھلاتے ہیں۔ برادران عزیز اب اس آیت کریمہ کی شان نزول کو آپ سماعت کریں تو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العزت نے کن کے بارے میں فرمایا، کن کی فضیلت کو بیان کیا۔ جب آپ پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا، دور منصور میں علامہ جلالۃ السیوطی نے اسے تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے ان روایات کو۔ آپ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، امام حسن امام حسین دونوں شہزادے بڑے بیمار ہو گئے، علامت جب بہت بڑھ گئی تو سیدہ کائنات نے رب کی بارگاہ میں ناموزہ پیش کیا، پروردگار اگر آپ میرے بچوں کو صحت عطا فرمائیں، شفا عطا فرمائیں، تو میں آپ کی بارگاہ میں
نے مسلسل 3 دن روزے رکھوں گی اور اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا. ان کے صدقے میں سارے کائنات کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ کیسے ممکن ہو کہ رب ان کی دعا کو رد کر دے؟ رب نے دعا کو قبول کیا، دونوں شہزادوں کو صحت یابی ہوئی اور اس کے بعد اب نظر کو پورا کرنے کا وقت آ گیا. سیدہ کائنات نے مولا علی مشکل کشا نے فرمایا کہ نظر کو پورا کرنا ہے جو میں نے اللہ کی بارگاہ میں مانی اور میں 3 دن اب پابندی سے روزے رکھوں گی. مولا کائنات نے کہا کہ سیدہ آپ اکیلے نہیں، میں بھی آپ کے ساتھ روزے رکھوں گا. آپ کی ایک بانی تھی بی بی فضہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے بھی عرض کیا کہ میں بھی آپ کے ساتھ روزے رکھوں گی. دونوں شہزادوں نے بھی ضد کیا کہ ہم بھی روزے رکھیں گے. برادران عزیز، اب یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے کیسا خاص معاملہ ہے کہ اب سارا گھر اللہ کی راہ میں روزہ رکھ رہا ہے اور مولا کائنات کے گھر کا حال یہ تھا کہ مولا علی مشکل کشا دن بھر محنت کرتے اور پھر آٹا پسا کر گھر کو لاتے تو روٹی بنائی جاتی. اب یہی سلسلہ رہا کہ روزے کے وقت سے پہلے مولا علی مشکل کشا آٹا لے کر آتے ہیں، سیدہ کائنات کے گھر روٹی بنائی جاتی ہے اور قریب تھا دسترخوان بچھایا جاتا، قریب تھا کہ روزے کا افطار کیا جاتا. تبھی آواز آئی، کیا اہل بیت رسول اللہ، میں مسکین ہوں، میرا کوئی نہیں، اور جس کا کوئی نہیں ہم نے سنا ہے کہ ان کے آپ ہوتے ہیں. میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، کئی دن کا بھوکا پیاسا ہوں، مجھے روٹی دیجیے. مولا علی نے اپنی روٹی دے دی، سیدہ کائنات نے اپنی روٹی دے دی، آپ کی بانی نے اپنی روٹی دے دی. بچوں نے بھی کہا کہ ہم کیسے پیچھے رہے، ہم بھی روٹی دے دیتے ہیں. ساری روٹیاں اٹھا کر مسکین کو دے دی جاتی ہے، پانی پی کر روزہ کھولا جاتا ہے. منت کو مکمل کرنا ہے، دوسرے دن بھی روزہ رکھا جا رہا ہے. دوسرا دن ہوا، روزہ مکمل ہوا، قریب تھا کہ افطار کیا جاتا. پھر آواز آئی، یا اہل بیت رسول اللہ، یتیم ہوں، میرے والدین کا سایہ مجھ پر نہیں، آپ کے گھر آیا ہوں، بھوکا ہوں، تڑپ رہا ہوں بھوک سے، عطا فرمائیے. پھر کیا خاص معاملہ ہے کہ روٹیاں سب دے رہے ہیں. تیسرا دن پھر روزہ رکھا گیا، نادمانی محسوس ہو رہی ہے، روزے کا اثر محسوس ہو رہا ہے، پانی پی کر روزہ رکھا جا رہا ہے، رب کی بارگاہ میں منت پوری کی جا رہی ہے، نظر کو پورا کرنے کے لیے مشقت اٹھائی جا رہی ہے. اب روزہ رکھتے ہوئے آپ اپنے شہزادوں کو بھی روزہ رکھ رہے ہیں. اب معاملہ خاص سے خاص ہوتا چلا جا رہا ہے. پھر تیسرا دن روٹی بنائی جاتی ہے، پھر آواز آتی ہے، افطار کا وقت ہے. یا اہل بیت رسول اللہ، اسیر ہوں، ابھی ابھی چھوٹا ہوں، ابھی ابھی مجھے رہائی ملی، کوئی اور گھر نہ ملا، آپ کے گھر کو آ گیا ہوں، بھوکا پیاسا ہوں. پھر سب روٹیاں اٹھا کر دے دی جاتی ہیں. برادران عزیز، 3 دن کی بھوک و پیاس، شہزادوں پر پھر نقاہت کا اثر، کمزوری کا اثر، ضعف محسوس ہو رہا ہے، بالکل کمزور ناتوان نظر آ رہے ہیں. سیدہ کائنات نے کہا کہ علی، بچے بہت کمزور نظر آ رہے ہیں، انہیں رسول پاک کے پاس لے جاؤ، حضور پاک کی بارگاہ میں لے جا کر پیش کرو. مولا علی دونوں شہزادوں کو لے کر حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. حضور پاک دونوں شہزادوں کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، علی، میرے بچوں کو کیا ہو گیا، میرے بچوں کو کیا ہو گیا، کبوتر کے بچوں کی طرح میرے بچے کیوں کانپ رہے ہیں؟ دونوں شہزادوں کو گود میں لے کر چومتے ہیں اور عرض کرتے فرماتے ہیں، میری بچی کیسی ہے؟ مولا علی مشکل کشا نے کہا، آپ تشریف لائیے تو بہتر ہے. حضور پاک سیدہ کائنات کے کاشان یافتہ تشریف لاتے ہیں. سیدہ کائنات اپنے بستر پر لیٹی ہوئی ہے، کمزوری کے آثار نظر آ رہے ہیں. حضور پاک نے حالات کو دیکھا، مولا علی مشکل کشا پر تھوڑا سا آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ یہ کیا حال بنا رکھا ہے، کیا کر رہے ہو؟ اور وہ ناراضگی کے آثار اچانک مسرت میں تبدیل ہونے لگے. سرور کائنات کے چہرے انور پر مسکراہٹ آ گئی. دیکھنے والے لوگ پریشان ہیں، یہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ غصہ اچانک مسکراہٹ میں تبدیل ہو گیا. سرور کائنات کے چہرے انور پر مسکراہٹ. حضور پاک نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل آئے
جبرائیل امین نے اللہ کا پیغام لایا اور فرمایا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. رب تمہارے اس ادا کو پسند کرتا ہے. رب اپنے کلام کے ذریعے تمہاری تعریف کرتا ہے. رب تمہارے نظر کو بھی سنتا ہے, دیکھتا ہے, ذکر کرتا ہے, اور تمہارے خیرات کا بھی رب ذکر کر رہا ہے. رب کو تمہارا یہ انداز عمل بڑا پسند آیا. لوگوں کے لیے مثال بنا کر رب نے پیش کر دیا. جب یہ آیت کریمہ کو ہم بیان کرتے ہیں, احادیث کی روشنی میں سمجھاتے ہیں, مفسرین کی تفسیروں سے بتاتے ہیں, اس کے بعد بھی لوگ کہتے ہیں کہ ایسے فضائل کی کیا ضرورت ہے. یہ فضیلت عقل کو قبول نہیں. ارے فضیلت کا اہل بیت کا سکون مرتبہ ہی عقل نہیں جان سکتی. اہل بیت اتحاد کی ذات گرامی کو, اہل بیت کو سمجھنے کے لیے عقل سے اوپر اٹھنا پڑتا ہے اور حضور پاک کے حکم کی طرف جانا پڑتا ہے, قرآن کی طرف جانا پڑتا ہے. عقل اتنی بڑی نہیں ہے کہ اس کا احاطہ کر سکے. برادران عزیز, لوگ کہتے ہیں کہ 5 روٹیاں اٹھا کے دے دی جائے, عقل قبول نہیں کرتی. سب کے سب بھوکے رہ جائے, عقل قبول نہیں کرتی. بچے بھی روزہ رہ جائے, عقل قبول نہیں کرتی. برادران عزیز, اگر لوگ کربلا کے منظر کو نگاہوں کے سامنے رکھے, وہ 3 دن کی بھوکا پیاس کو نگاہوں کے سامنے رکھے, وہ پیاس, وہ طلب, وہ صبر, وہ رضا کی طلب اگر لوگوں کے نگاہوں کے سامنے ہو تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ وہاں کی تربیت یہاں سے ہو رہی تھی. کربلا کا منظر یہاں سے شروع ہو چکا تھا. کربلا کی تیاری یہاں گھر سے ہو رہی تھی اور بتایا جا رہا تھا, بیٹے ایک وقت ایسا آنے والا ہے جہاں تمہیں بھوکا بھی رہنا ہے, جہاں تمہیں پیاسا بھی رہنا ہے, جہاں تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی پیاس سے بھٹکتے ہوں گے, لیکن رب کی رضا اسی میں ہوگی, صبر میں ہی رب کی رضا ہوگی. تربیت کربلا مدینے سے شروع ہوئی. اب لوگ کہتے ہیں کہ عقل قبول نہیں کرتی. کیا کربلا کو عقل قبول کرتی ہے؟ وہ شہادت کو عقل قبول کرتی ہے؟ کوئی مثال ویسی موجود ہے؟ لیکن اہل بیت وہ ذات ہے کہ جن کی کوئی اور مثال موجود ہی نہیں. اب اگر سمجھنا ہی ہے تو قرآن پڑھیے. یہاں پر علماء تشریف فرما ہے, قرآن پڑھیے. جب رب نے یتیموں کا ذکر کیا ہے, یتامہ, مساکین, ابن السبیل, ذوی القربا, آپ دیکھیں گے ترتیب یوں ہے. ترتیب کئی جگہوں پر یتیموں کے ساتھ سلوک, مسکینوں کے ساتھ سلوک کا ذکر آیا ہے, لیکن کہیں پر بھی آپ یہ نہیں دیکھیں گے, دیگر آیات میں آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ مسکینوں و یتیموں و اسیرہ ہے. اسیر کا ذکر آپ کو کوئی آیت میں نہیں ملے گا سوائے اس آیت کے. یتیم کے ساتھ سلوک رب نے بارہا فرمایا, مسکین کے ساتھ سلوک رب نے بارہا فرمایا, لیکن کہیں پر آپ کو اسیر کے ساتھ سلوک جڑتا ہوا نظر نہیں آئے گا. یہی ایک ہی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ مسکینوں و یتیموں و اسیرہ, اور بتا رہا ہے جو ترتیب اہل بیت گھر پہ آنے والوں کی تھی اسی ترتیب کو رب نے یہاں پر برقرار رکھا اور کہا پہلے دن مسکین آیا تھا تو میں پہلے مسکین کہوں گا, پھر یتیم آیا تھا میں یتیم کہوں گا, پھر اسیر آیا تھا تو اسیر فرمایا. غور کرو رب کے مزاج کو, رب کے انداز کو, قرآن کے انداز کو. اگر حکم عام ہوتا تو ترتیب بھی عام ہوتی, وہی حکم, وہی انداز, وہی نظم ہوتا, لیکن یہاں نظم بدل رہا ہے, ترتیب بدل رہی ہے, اور رب بتا رہا ہے کہ یہ کس حکم کسی خاص کی طرف اشارہ کر رہا ہے. حضرات عزیز, غور کرو تو بہت ہے, نہ کرو تو پھر اللہ کہتا ہے سن بکم عمی. وہ بھی تو لوگ تھے, دیکھ رہے تھے پھر بھی اندھے تھے, سرور کائنات تو سن رہے تھے. رب فرما رہا ہے بہرے ہیں, حضور پاک کے کلام کو سمجھ رہے تھے. رب کہہ رہا ہے گونگے ہیں, نگاہوں سے
برادران عزیز کو فضائل روایات موجود ہیں، سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے، اگر سمجھنا ہو سیدہ کائنات کی ذات، وہ نفوس قدسیہ، کیونکہ میں زیادہ وقت نہیں لے رہا ہوں، بات کو سمیٹ رہا ہوں اور صرف قرآن سے بات ہو رہی ہے، ابھی ہم احادیث کے ان ذخیروں کی طرف نہیں گئے جہاں پر انگنت ہم کو روایات ملی، ہم صرف اور صرف قرآن سے بات کر رہے ہیں، کیونکہ آج سمجھانے کے لیے قرآن ایک ایسا ذریعہ ہے جہاں پر اس میں کوئی کلام نہیں ہے، اس پر کوئی اپنی عقل کو دوڑا نہیں سکتا، جہاں پر وہ کوئی بہانہ تلاش نہیں کر سکتا، اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم قرآن ہی سے سمجھائیں کہ ہدایت کی طرف آ جاؤ، اللہ فرما رہا ہے آ جاؤ، ہدایت کی طرف آ جاؤ۔ برادران عزیز، اللہ ہمیں فرما دیا قل تعالوا، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ آ جاؤ، ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ آیت مباہلہ جسے کہتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے اے حبیب آپ فرما دیجئے آ جاؤ، ہم اپنے بچوں کو بلائیں گے، تم اپنے بچوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی جانوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنی جانوں کو لے کر آؤ، ثم نبتہل، پھر ہم رب کی بارگاہ میں مباہلہ کریں گے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ نجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اے حبیب اے رب اپنی لعنت کو جھوٹوں پر برسا دے، نازل فرما دے۔ یہ آیت کریمہ بڑی مشہور ہے، آپ نے سیاق و سباق بھی سنا ہوگا۔ نجران کے نصارہ حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور پاک نے دین کی دعوت دی، توحید، دلائل توحید، سارے معاملات کو حضور پاک نے کھول کھول کر سمجھا دیا، اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا۔ حضور پاک کے قلب اطہر پر ایک حزن، ایک رنج طاری ہوا کہ میں اتنی محنت کر رہا ہوں لیکن یہ لوگ قبول نہیں کر رہے، انکار کر رہے ہیں۔ اب نے کہا اے حبیب یہ ایسے ماننے والے نہیں، آپ ان کو مباہلے کا چیلنج کر دیجئے، دعوت مباہلہ دے دیجئے، ان سے فرما دیجئے کہ تم اپنے بچوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے بچوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنی جانوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی جانوں کو لے کر آئیں گے، پھر رب کی بارگاہ میں مباہلہ کریں گے اور اگر کہیں گے پروردگار جو حق ہے، جو سچ ہے اسے باقی رکھنا اور جو باطل ہے، جو غلط ہے ان پر اپنی لعنت کو نازل کر دینا۔ نصارہ میں بھی بڑا کانفیڈنس تھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، چیلنج منظور ہے۔ وقت مقرر ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اعلان کر دیا کہ وقت مقررہ پر میں بچوں میں سے کچھ کو چھوڑوں گا، عورتوں کے مقام پر بھی کچھ ہوں گے، انفسنا کے منزل پر بھی کچھ ہوں گے۔ صحابہ کرام کے خلوص، خود صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم بے چین تھے، بے قرار تھے کہ کس کو حضور پاک انتخاب فرمائیں گے، اتنا بڑا معاملہ ہے، حق و باطل کا معاملہ ہے، حضور پاک کس کا انتخاب فرمائیں گے۔ اب دن وہ بھی آیا جو مباہلہ کرے گا۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب مباہلہ کا دن آیا، حضور پاک اپنے کاشان اقدس سے اس انداز میں باہر تشریف لائے کہ ایک ہاتھ میں امام حسن ہے، ایک ہاتھ میں امام حسین ہے، حضور پاک کے پیچھے سیدہ کائنات ہے، سیدہ کائنات کے پیچھے مولا کائنات ہے، اور یہ 5 نفوس قدسیہ کاشان مصطفیٰ سے باہر نکلے ہیں، اور حضور پاک باہر نکل کر
صحابہ کرام کے درمیان میں اعلان فرماتے ہیں اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ میری اہل ہے۔ آپ نے اعلان کیا تھا بچوں کو لے کر جانا ہے، حسن و حسین کو میں نے ابنانا کی منزل پر چن لیا ہے۔ آپ نے رسالہ کا حکم دیا، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کو میں نے رسالہ کی منزل پر چن لیا ہے۔ آپ نے انفسنا کی بات کہی، میں نے علی کو اپنے نفس بنا لیا، علی میری جان ہے اور میں نے انفسنا کی منزل پر علی کو چن لیا ہے۔ صحابہ کرام کی مزاج شناس ہے، حضور پاک کے انداز کو جانتے ہیں، حضور پاک کی محبت میں ایسے سرشار کہ حضور پاک کی ہر ادا کی معرفت رکھتے ہیں۔ انہوں نے اس منظر کو دیکھا، سمجھ گئے انتخاب مصطفیٰ ہو چکا ہے، اب یہی ہے جو نمائندہ بن کر اسلام کی نمائندگی کرتے ہوئے نجران کے نصارہ کے مقابل میں تشریف لے جائیں گے۔ اب یہ نفوس قدسیہ، یہ 5 تن لوگ کہتے ہیں کہ بنجتن پاک کہاں سے نکلے؟ اس آیت کریمہ کی تفسیر سے نکلے ہیں، اس مباہلے کی منظر سے نکلے ہیں۔ اسی منظر کو لوگ دیکھ کر کہے یہ تو بنجتن پاک ہے، وہ آیت تطہیر ہے، یہ آیت مباہلہ ہے۔ جب دونوں کو ساتھ پڑھا جائے تو بنجتن بھی مل جاتے ہیں، پاک بھی مل جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ قافلہ چلا میدان میں، ادھر نجران کے جو نصارہ تھے وہ بھی جمع ہو گئے تھے۔ حارث بن ہشام ان کے صدر کا نام ملتا ہے، جو اپنے لوگوں کو سمجھا رہا تھا کہ دعا کیسی ہوگی، انداز دعا کیا ہوگا، کلمات کیا ہوں گے، اور میں دعا کروں گا کس کو آمین کہنا ہے، کن کو کیا کرنا ہے۔ اور مورخین لکھتے ہیں کہ یہ منظر ابھی چل ہی رہا تھا، وہ اپنے لوگوں کو سمجھا ہی رہا تھا کہ اس کی نگاہیں ان نفوس قدسیہ پہ پڑی، جب نگاہ چہروں پہ پڑی زبان بند ہو گئی، خاموشی طاری ہو گئی، سکتے میں کھڑا ہو گیا، ٹکٹکی باندھ کر گھومنے لگا، دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد کہنے لگا لوگوں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں یہ چہرے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دے پروردگار اس پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دینا، تو رب ان کی دعا کو رد نہیں کرے گا، پہاڑ کو ہٹا دے گا۔ اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ ہماری قوم کے خلاف میں دعا کر دے تو ہمیں بھی رب کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا، ہم نیز تو نابود ہو جائیں گے، تباہ و تاراج ہو جائیں گے، صفحے ہستی سے مٹ جائیں گے۔ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں اس مباہلے سے پیچھے ہٹ جاؤ، ہم جا کر مصلحت پسندی کے ساتھ مصالحت کر لیتے ہیں، جا کر صلح کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ برادران عزیز، حضور پاک اہل بیت اطہار نے اسلام کی یوں نمائندگی فرمائی کہ جہاں ضرورت تھی حق کو پیش کرنے کی تو انہوں نے حق کو ثابت کیا۔ برادران عزیز، یہ قرآنی آیات میں قرآن بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، اہل بیت اطہار کے مقام کو ہمیں دکھا رہا ہے، سمجھنے والوں کے لیے بہت کافی ہے۔ آیات قرآن انگنت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حبر الامت، رئیس المفسرین، حضور پاک کے تربیت یافتہ علماء صحابہ میں بلند مقام رکھنے والی ذات، آپ فرماتے ہیں کہ مولا علی مشکل کشا کی شان میں اللہ نے 300 آیات نازل فرمائی، 300 آیات مولا علی مشکل کشا کی شان میں نازل ہوئی۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، جہاں جہاں آیا ہے وہاں وہاں ان ایمان والوں کے امیر مولا علی مشکل کشا ہے۔ برادران عزیز، تو قرآن ان کی فضیلتوں کو بیان کر رہا ہے۔ احادیث کریمہ سیدہ کائنات کے بارے میں ہم نے تمہیداً ابتداءً جو اتنا پیارا انداز اور اتنی پیاری گفتگو آپ نے فرمائی، ہمارے ناظم صاحب سے آپ نے سنا، کتنے پیارے انداز میں روایات کا آپ نے بیان کیا کہ سیدہ کائنات کا مقام کیا ہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، من اغضبها اغضبنی، جو ان کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، من اغضبنی اغضب اللہ، اللہ مجھے اس نے
حضور پاک فرماتے ہیں رضا ربی فی رضا فاطمہ، اللہ کی رضا فاطمہ کی رضا میں ہے کہ میری شہزادی ان سے راضی، اللہ اس سے راضی ہے۔ برادران عزیز، ہم نے جانا کہ سیدہ کائنات کا مقام و مرتبہ بلند سے بلند ہے، بالا تر ہے، ان کا کوئی اور ثانی نہیں ہے۔ سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پوچھا گیا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، آپ امہات المومنین میں حضور پاک کی سب سے زیادہ قریب تر آپ ہیں، ہمیں بتائیے کہ حضور پاک سب سے زیادہ کس سے محبت فرماتے تھے؟ سب سے زیادہ حضور پاک کس سے محبت فرماتے تھے؟ اما جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے آپ کی شہزادی بی بی فاطمہ سے۔ سب سے زیادہ کائنات میں سرور کائنات کسی سے محبت فرما رہے ہیں تو سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے۔ لوگوں نے پوچھا کہ پھر مردوں میں کس سے؟ تو فرمایا زوجہا، ان کے شوہر حضرت مولا علی سے۔ اور اما جان بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ان سے زیادہ نماز پڑھنے والا، ان سے زیادہ روزے رکھنے والا میں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ سیدہ عائشہ فرما رہی ہے حضور پاک کے چہیتے کون ہیں؟ حضور پاک کا تعلق بی بی فاطمہ الزہرا سے کتنا اٹوٹ ہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں ہر نبی کی ذریت اس کے صلب سے چلی ہے، حضور فرماتے ہیں میری ذریت میری شہزادی فاطمہ سے چلی ہے۔ برادران عزیز، یہ منفرد مقام ہے جو کائنات میں کہیں اور کسی کو حاصل ہی نہیں۔ نبی کی ذریت چل رہی ہے تو سیدہ کائنات سے چل رہی ہے، اور اس ذریت کے لیے حضور پاک فرماتے ہیں کل سبب و نسب ينقطع الا سببی و نسبی، کہ ہر سبب ہر نسب کٹ جائے گا، کوئی باقی رہنے والا نہیں، بڑے بڑے خاندان مٹ جائیں گے، باقی رہنے والا کوئی نسب ہے تو میرا نسب ہے، باقی رہنے والا کوئی سبب ہے تو میرا سبب ہے۔ حضور پاک فرما رہے ہیں اہل بیت اطہار کی اہمیت کیا ہے، وہ حدیث پاک ہمارے سامنے ہے۔ حضور پاک نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، سرور کائنات نے ارشاد فرمایا من مات علی بغض اہل بیتی ادخلہ النار۔ حدیث پاک کے الفاظ کہ حضور پاک فرماتے ہیں کہ جو کوئی اہل بیت کے بغض میں مرا اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اتنی بڑی وعید سنی تو پریشان ہو گئے صحابہ کرام، عرض کیا یا رسول اللہ انسان و مسلم اگر وہ روزہ رکھتا ہے، اگر وہ نماز پڑھتا ہے، کیا تب بھی اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا؟ کیا اہل بیت اطہار کا بغض اتنی بڑی بات ہے کہ اس کی نمازیں اس کا روزہ کوئی فائدہ نہیں دے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انسان وصلنا بین المقام والرکن، ارشاد ہوا کہ اگر ایک اور حدیث پاک میں بین الحجر والمقام، کہ اگر وہ روزہ رکھتا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان میں، جو کائنات میں نماز پڑھنے کا سب سے اعلیٰ مقام ہے، اگر وہاں بھی نماز پڑھ رہا ہے، حالت روزہ میں ہے، کعبۃ اللہ کے سامنے ہے، اور اگر وہاں بھی اسے موت آ جائے اور دل میں اہل بیت کا بغض ہو، حضور پاک فرماتے ہیں ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس کی نمازیں، اس کا روزہ، اس کا زکات، حج کام نہیں آئیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ ذہن میں آتا ہے کہ وجہ کیا ہے؟ اتنا بڑا مقام کیوں؟ دوسری حدیث پاک اس کی روشنی اور ہدایت ہمیں دیتی ہے۔ سنن نسائی میں حدیث موجود ہے، مشہور حدیث پاک ہے، ابو داؤد شریف میں اس کو نقل کیا گیا، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اس کی روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میرے دل پہ بڑا کو رنج تھا، تکلیف تھی،
ایمان کا ہمیں حاصل ہوا اور جا کر عرض کیا یا رسول اللہ آج مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے، بہت تکلیف ہوئی۔ اس پر حضور پاک نے ارشاد فرمایا کیا بات ہے عباس، کیا بات ہے چچا جان کہ آپ کو کس بات میں تکلیف تھی؟ آپ نے عرض کیا کہ میں ایک قبیلے کے پاس سے گزرا، کچھ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے جو نام نہاد مسلمان تھے، کلمہ گو تھے، آپ کے کلمہ پڑھنے والے، ان کے درمیان میں ان کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ میں غیر ہوں، دشمنی سے بد اخلاقی سے میرے ساتھ پیش آئے، ان کا یہ پیش آنا مجھے تکلیف دیا۔ حضور پاک نے جب یہ بات سنی، حضرت عباس فرماتے ہیں فغضب غضبا شدیدا، حضور پاک کو بہت غصہ آیا، چہرے انور پر غصے کے آثار نمودار ہوئے، اور سرور کائنات نے ارشاد فرمایا لا يدخل قلب رجل الایمان حتى يحبكم لله ولقرابته، اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور پاک فرماتے ہیں عباس سنیے کہ کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ میری اہل بیت سے اللہ کی خاطر اور میری نسبت کی خاطر محبت نہ کرے، اہل بیت سے محبت نہ ہو۔ حضور پاک فرماتے ہیں دل میں ایمان داخل نہیں ہوگا، دل ایمان سے خالی ہوگا، اور ہم جانتے ہیں ایمان سارے اعمال کی بنیاد ہے۔ اگر ایمان ہے تو عمل معتبر ہے، ایمان ہے تو نماز ہے، ایمان ہے تو روزہ ہے، ایمان ہے تو زکات ہے، ایمان ہے تو حج ہے، ایمان ہے تو نیکیاں ہیں۔ اگر ایمان نہیں تو کوئی نیکیوں کا اعتبار نہیں۔ اسی لیے ہم نے یہاں جانا کہ بغض اہل بیت انہیں عمل فائدہ نہیں دیتا، کیونکہ محبت اہل بیت یہ ایمان ہے، جزء ایمان ہے، بنیاد ہے ایمان کی۔ اگر دل میں اہل بیت کی محبت نہیں تو جان لو کہ تم ایمان سے دور ہو۔ برادران عزیز، اب اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت کی کیا اہمیت ہے، اور ہم جانیں گے انشاءاللہ کہ یہ جو سلیقہ محبت ہے نا، صحابہ اکرام سے بہتر کسی نے نہیں سکھایا، ان سے بہتر ہمارے کوئی مربی نہیں، سب سے بہتر تربیت کرنے والے کوئی نفوس ہے، حضور پاک کے مزاج سے واقف کوئی نفوس ہے، حضور پاک کے خانوادے سے چاہنے والے کوئی نفوس ہے، تو وہ صحابہ اکرام ہیں، اور ان میں بھی سب سے بلند مقام خلفائے راشدین کا۔ آج ان کے وقت اب اجازت نہیں دیتا، میں زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے اپنی بات کو یہی ختم کرتے ہوئے پھر ایک مرتبہ یہاں تشریف فرما تمام احباب مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ اس محفل و بزم کو سجائے ہیں، اور یہاں تشریف فرما جو بزرگ ہیں، جو اکابر ہیں، ان کا سایہ اللہ سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جب تک زندہ سلام پر رکھے، موت ایمان کرتے وقت رضا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما، میرے کو سارے متقیوں پر اظہار فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کرنا، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما، ہم میں جو مخروض ہیں ان کے خطوں کو عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا ہمیں، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ کرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔ سرکار آپ کا محتاج کرم ہے، نسبت کی قسم ہے، نسبت کی قسم ہے۔